हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। जिस कदर मुमकिन हुआ आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तानी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। ईरानी अवाम बुज़दिलाना हमलों के सामने डट कर खड़े रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पुरज़्म तेहरान में अल-कुद्स रैलियों की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में यौम अल-कुद्स रैली के दौरान धमाके की आवाज़ सुनी जा सकती है। कहा, फ़ख्र है मजबूत और साबित कदम आवाम के साथ यौम अल-कुद्स मनाया। ईरानी हमेशा साबित कदम रहेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। और मुत्तहदा अरब अमारात का सिफारतकारी के लिए ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ममलिकत UAE लाना नौसेबा का कहना है कि गोलियां चल रही हों तो सालिसी नहीं हो सकती। सालिसी के लिए बंदूकों का खामोश होना ज़रूरी है। बिलाखिर जंग के मसले का हल सिफारती ही होगा। लगता है सदर ट्रंप हमें सिफारती हल तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई अहम दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। जल्द ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध में MQM के गवर्नर की छुट्टी। कामरान टेसोरी की जगह निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। MQM का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तब्दीली पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म से राब्ते का फैसला। MQM का वफ़द जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। तेल की कीमतों में रद्दोबदल का दिन आन पहुंचा। कीमतें कितने बढ़ेंगी, कल हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हफ्तावार जायजा कल लिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से क्रूड ऑयल 4 से 5 दिन में पहुंचता है। सऊदी अरब से क्रूड ऑयल 15 से 20 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा, तेल की तलब और रसद और आलमी मंडी में कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। $2.5 करोड़ का कार्गो 10 करोड़ में पड़ रहा है। कहा, सऊदी अरब मुश्किल वक्त में मदद कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब, UAE और कतर समेत दीगर ममालिक से राब्ते में है। बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी के ज़ाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने कहा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। वस्ता में तेल की तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले जारी। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। बारूद से भरी 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। हमले का एक अहलकार हलाक, 38 अरकान को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी। वाक़े के बाद ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशन मुअत्तल। इराकी हुकाम के मुताबिक तिजारती बंदरगाहें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी हमला। हमलों के बाद आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल $98 तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $92 का बैरल हो गया। ईरान के इसराइल पर हमलों की नई लहर। तल अवीव पर 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला। इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। इसराइल ने तस्लीम किया, जंग के बाद के ये पहला मरबूत हमला था।
حزب اللہ کے مطابق اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے نواح میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل کے بیروت میں شدید اور خوفناک حملے، شہید افراد کی تعداد 8 ہو گئی، 31 زخمی، زاہیہ کے علاقے میں وحشیانہ بمباری کی اور 100 راکٹ داغے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیت الیاہون، کونین اور جنوبی لبنان کے دیگر قصبوں پر بھی بمباری کی۔ توپ خانے سے بھی شدید گولے برسائے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک لبنان میں 634 شہری جاں بحق، 8 لاکھ بے گھر ہو چکے۔ حزب اللہ کا الاسف المعقول کے نام سے فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ خلیجی ممالک میں جاری حملے، سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس اور شیبہ آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ڈرونز کہاں سے داغے گئے واضح نہ ہو سکا۔ سعودی وزارت دفاع نے 18 ڈرونز کو روکنے اور تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ دبئی میں ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک عمارت میں معمولی آگ لگی۔ بحرین میں فیول سٹوریج ٹینک پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں 4 جاسوس بھی گرفتار۔ کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ اردن میں بھی حملوں کے پیش نظر سائرن بج اٹھے۔ ہم جنگ جیت چکے لیکن جلد ایران سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ٹرمپ کا جنگ بند کرنے کے بیان پر یو ٹرن، ہم نہیں چاہتے ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے۔ کام مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی انتظامیہ تیل کی ترسیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ افغانستان سے انخلا تاریخ کا سب سے شرمناک دن قرار دیا، کہا بائیڈن انتہائی بے وقوف ہے، اربوں ڈالر کے فوجی سامان کو پیچھے چھوڑ آئے۔ ہمیں بگرام ایئر بیس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے حقوق تسلیم کیے جائیں، نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ مسعود پزشکیان نے روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے رابطے میں خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا، کہا مستقبل میں ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور صہیونی حکومت کو جنگ بھڑکانے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور، ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ نے ایران سے حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ ووٹنگ کے دوران چین اور روس غیر حاضر رہے۔ سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکہ نے جنگ بندی کی روسی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد ایران کے خلاف واضح ناانصافی ہے۔ سلامتی کونسل میں منظور کی گئی قرارداد پر ایران کا اظہار افسوس۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایربانی نے واضح کیا کہ کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ قرارداد زمینی حقائق کو مسخ کر رہی ہے۔ ہم جارحیت کا بنیادی شکار ہیں۔ موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا۔ ایران پر حملوں نے عالمی امن خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بحرین اور روس کی پیشگی کے قراردادوں کی حمایت کر دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ امید ہے خلیجی ممالک کی سرزمین پر حملے فوری بند ہوں گے اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات باضابطہ طور پر ختم کر دیے۔ فریقین کا معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مستقبل میں مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان نے قرض پروگرام کے تحت فروری 2026 تک وعدوں کے مطابق عمل کیا۔ مذاکرات میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے پاکستان پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مستقبل میں پیش رفت کی امید ہے۔ اسٹاف لیول معاہدے کے بعد IMF بورڈ پاکستان کے لیے اگلی اقساط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ گوادر کے ذریعے ایران سے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ 11ویں روز بھی متعدد افراد گوادر کے راستے وطن پہنچ گئے۔
ڈپٹی کمشنر گوادر نقیب اللہ کاکڑ کے مطابق گوادر سے 21 طلبہ سمیت مزید 114 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ واپس پہنچنے والوں کی تعداد 1232 ہو گئی۔ یونیسیف نے مشرق وسطی میں تنازع کو خطے کے لاکھوں بچوں کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ یونیسیف کے مطابق 28 فروری سے اب تک جنگ کے دوران 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ ایران میں 200، لبنان میں 91، اسرائیل میں 4 اور کویت میں 1 بچہ مارا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اسرائیلی وزیر اعظم پر برس پڑے۔ نیتن یاہو کو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت قرار دے دیا۔ ترک صدر کا تناؤ مزید بڑھانے کے بجائے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی ضرورت پر زور، کہا فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالہ، نارووال سمیت کئی اضلاع میں بارش۔ اپر ہزارہ ڈویژن، کوہستان، بٹگرام اور تورغر میں وقفے سے بارش۔ ضلع خیبر کے تحصیل جمرود اور باڑہ کے میدانی علاقوں میں بھی بارش۔ سیاحتی مقامات ناران اور بابوسر ٹاپ پر برف باری، گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ پہلے ون ڈے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو بآسانی ہرا دیا۔ پہلا میچ کھیلنے والے معاذ صداقت شامل حسین کا ناکام۔ عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کا امکان۔ اسپارکو نے چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر دی۔ 19 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی۔ شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ سیزن 11 کی ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا گیا۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں ٹرافی کے حصول کی جنگ لڑیں گی۔ سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے۔ 76 سالہ اداکار عاصم بخاری طویل عرصے سے گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور 15 روز سے اسپتال داخل تھے۔ عاصم بخاری نے بے شمار ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا۔